بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں جو کوشچنز آتے ہیں قرآنی آیات اور احادیث کے، شارٹ کوشچن ہوں یا لانگ کوشچن ہوں، تو اس میں سے میں لانگ کوشچن کی قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو واچ کریں۔ میں اس ویڈیو کے اندر قرآن آیات، اس کا ترجمہ اور مختصری تشریح آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اگر آپ کو تشریح تفصیل سے چاہیے ہو تو آپ اپنی بکس یا نوٹس میں سے مزید اس کو تفصیلاً کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ کوشچن ہوگا ہمارا، تو لانگ کوشچن کے اندر ترجمہ اور تشریح دونوں آتے ہیں، اور امتحان میں آپ کو ایک تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پہلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی کی تشریح میں کچھ یوں کر سکتا ہوں کہ یہ آیت متقین یعنی پرہیزگاروں کی تین بنیادی صفات کو بیان کرتی ہے۔ پہلی صفت، غیب پر ایمان۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، یعنی نظر نہیں آتے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، آخرت، جہنم اور جنت۔ چنانچہ سچا مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے ان پر کامل یقین رکھتا ہے۔ نمبر دو ہے نماز قائم کرنا۔ نماز صرف ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے آداب، پابندی، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنا مراد ہے، یعنی 5 وقتہ نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ تیسرے پوائنٹ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو رزق اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے محتاجوں کو، مسکینوں کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ایمان کی عملی علامت ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے انسان میں ایثار و تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کا حال بیان کرتی ہے جو ضد، تکبر اور مسلسل انکار کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو ٹھکرایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، لیکن وہ ان کی ہدایت کو قبول ہی نہیں کر پا رہے۔ دوسری، کانوں پر مہر۔ وہ حق بات سنتے تو ہیں مگر سن کر قبول ہی نہیں کرتے، نصیحت ان کے دل تک ہی نہیں پہنچتی۔ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آنکھوں پر پردہ۔ حق واضح ہونے کے باوجود انہیں نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ان کی آنکھیں ہیں، لیکن تعصب اور خواہش نفس نے ان کی بصیرت ہی چھین لی ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے عذاب عظیم۔ آخرت میں ان کے لیے سخت اور دائمی سزا ہے جو ان کے کفر اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہوگی۔ اب اگلی آیت ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے
کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جب مال غنیمت کی تقسیم پر سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند بنیادی اصول واضح فرما دیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، مال غنیمت کا اختیار کسے ہے؟ مال غنیمت کا اختیار تو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ تقسیم ذاتی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تقوی کی تاکید کی گئی ہے اس کے اندر۔ مالی معاملات میں تقوی اختیار کرنا ایمان کی علامت ہے، ورنہ اختلاف اور فساد اور جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مال دولت کے معاملے میں جھگڑا امت کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے اور اس سے باہمی اتحاد کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے باہمی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے تعلقات کو صحیح رکھا جائے۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقی ایمان کی تو کسوٹی یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کریں اگر وہ مومن ہیں تو۔ اب اگلی آیت ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ یہ آیت بھی سورہ انفال سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑتے ہیں، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اس کی تشریح ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ آیت بھی غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض کمزور ایمان رکھنے والے افراد دشمن سے مقابلے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن سے مقابلہ نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آ جانے کے بعد بحث کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ جنگ ہو، تو چنانچہ میدان بدر کی طرف بڑھتے ہوئے بعض لوگوں پر ایسا خوف طاری تھا جیسے وہ کھلی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہوں، یعنی ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہو، ان کو اپنی زندگی سے پیار لگ رہا تھا۔ جبکہ سچا مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کرتا ہے، خواہ حالات کتنے ہی سخت کی نہ ہو۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ آیت سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس کی تشریح ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جو ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اس لیے نصیحت و تنبیہ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ نہیں ماننے والے۔ کوئی نصیحت و تنبیہ ان پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ مسلسل انکار نے ان کے دلوں کو اس حد تک سخت کر دیا ہے کہ ان کی ایمان کی توفیق ہی ختم ہو چکی ہے، اور توفیق دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ قانون الہی یہی ہے قانون الہی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو سچائی کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ضد کرنے والا خود کو محروم کر لیتا ہے۔ اگلی آیت ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولا کرتے تھے۔ اس کی تشریح ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو منہ سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ ان کو ایک طرح سے دلوں کی بیماری سے مراد لی گئی ہے یہاں پر۔ اس بیماری سے مراد شک، نفاق، حسد اور دو رخی پن ہے۔ زبان سے ایمان اور دل میں انکار، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل جھوٹ اور فریب پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی گمراہی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کے لیے اس کے بدلے میں نفاق اور جھوٹ کی سزا آخرت میں شدید عذاب کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم حق بات سن رہے ہو۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، یہ آیت ایمان والوں کو اطاعت کامل کی تلقین کرتی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ حق بات سن لینے کے بعد اس سے روگرانی کرنا، منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا نفاق اور کمزوری ایمان کی علامت ہے، یعنی ایک شخص کا ایمان کمزور ہے۔ جو شخص حق کو سن کر بھی عمل نہ کرے وہ خود کو ہدایت سے محروم کر لیتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے، اور کا ترجمہ یہ ہے، اور جان لو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس تو بڑا ہی اجر ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ آیت انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے۔ مال اور بچے یعنی اولاد اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، مگر یہ تو امتحان بھی ہے کہ انسان ان میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتا، کہیں وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگرانی تو نہیں کر رہا، غافل تو نہیں ہو گیا۔ اکثر انسان مال اور اولاد کی محبت میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، جو نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں ملنے والا بڑا اجر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ وہ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم بھی تو تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کہو تو پڑھ کے سنا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ صرف اوپری طور سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ نفاق کی بنیادی علامت یہ ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، عقیدہ کچھ اور، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایسے لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں جو دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس کی تشریح ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، یہ آیت منافقین کے ایک اہم انجام کو بیان کر رہی ہے۔ منافقین اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ معاشرے میں فتنہ، اختلاف اور خرابیاں، جھگڑے، دنگے فساد پھیلاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے اور کہتے تھے ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ اور جہاد میں شامل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بھی چلو جہاد پر تو ان کو جانا پڑے گا، اور ان کو تو اپنی جان بڑی پیاری تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگیں ہوں، جہاد ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے زندگی گزرتی رہے، وہ تو یہ چاہتے تھے نا۔ تو وہ اپنے اعمال کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کی فطرت اور نیت خراب ہو چکی ہے۔ نفاق صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نقصان کرتا ہے کیونکہ یہ اعتماد اور اتحاد کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدانی جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، یہ آیت مسلمانوں کو جنگ کے اصول اور ثابت قدمی کی تعلیم دے رہی ہے۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا منع ہے کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری اور بزدلی کی علامت ہے۔ اگر میدان جنگ سے کوئی مسلمان کافروں کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگا تو ہمیشہ کے لیے خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن کا کام تو اللہ کے حکم پر ڈٹ جانا اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنی جان کو، اپنے مال کو
اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان کر دینا ہے۔ یہ ہے اطاعت اور حوصلہ۔ بلا عذر پسپائی اختیار کرنا گناہ اور شکست ایمانی کا سبب بنتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو توکل اور اعتماد الہی کی تعلیم دے رہی ہے۔ اگر دشمن حق سے انکار کرے یا مقابلہ چھوڑ دے تو مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل سہارا اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ کہ ظاہری اسباب پر۔ توکل کرنا ہے تو صرف اللہ پر کرنا ہے۔ یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے، اور اللہ ہی حقیقی مددگار ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ کے سامنے منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ یہ کل 7 حدیثیں ہیں۔ آپ ان کی تیاری کر لیجئے گا، انشاءاللہ انہی میں سے ہو سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے۔ تو پہلی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نویٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں نیت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت صرف اس کے ظاہر پر نہیں بلکہ نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو بڑا عمل بھی بے اجر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر تمام عبادات کی اصل روح نیت کے ہوتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی وجہ سے مختلف اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم نماز میں نیت ہی غلط پڑھ لیں، روزے کی نیت کرنا بھول جائیں تو اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، یا اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اجر میں کمی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عبادت ہے، اور اگر دنیاوی شہرت کے لیے ہے تو بالکل بے فائدہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیاء سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عظمت اور اس پر عمل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور اخلاق ہے۔ جو شخص سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے اور دوسروں میں رائج کرتا ہے، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی معیار صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ سنت پر عمل کرنے والا نہ صرف دنیا میں درست راستے پر چلتا ہے بلکہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی عظیم بشارت بھی پاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی، برکت و نجات ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ۔ جس کا ترجمہ یوں ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس کی ہم تشریح اس طرح کر سکتے ہیں
کہ یہ حدیث ایمان کی شرط کو بیان کرتی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات، پسند ناپسند اور فیصلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع کر دے، یعنی اس کا ہر عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اسلام انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ذاتی خواہشات کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دی جائے۔ جب انسان اپنی زندگی کے معاملات، عبادت، اخلاق، معاملات اور معاشرت سب میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو ایمان مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان اطاعت اور اتباع کا نام ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے اور صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کی عظیم فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، تعاون اور حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دو بڑی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، یعنی دنیا میں نمبر 1 رزق میں وسعت، اس کا مطلب یہ زندگی بھر بھوکا نہیں مرتا۔ دوسری عمر میں برکت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے تاکہ وہ نیکیوں میں اور کمال حاصل کرے۔ اسلام میں صلح رحمی صرف مالی محدود تک محدود نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی صرف مالی مدد کر دیں، بلکہ خیریت دریافت کرنا، یعنی ان کے گھر جانا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا اور تعلقات کو جوڑے رکھنا، اس میں سب شامل ہے۔ یہ عمل نہ صرف فرد کی زندگی میں برکت لاتا ہے بلکہ معاشرے میں محبت اور اتحاد کو بھی فروغ دیتا ہے۔ صلح رحمی رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ کامیاب اور بابرکت زندگی کا راز اچھے تعلقات میں ہی ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح رحمی اختیار کیا کریں۔ اب حدیث نمبر 5 ہے آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے اور اسلام کی سماجی اور انسانی ہمدردی کی تعلیمات کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کو 3 اہم معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا معاشرتی رحمت اور ایثار کی علامت ہے۔ نمبر 2 بیمار کی عیادت سے محبت، ہمدردی اور اخوت فروغ پاتی ہے۔ نمبر 3 قیدی کو چھڑانا ظلم کے خاتمے اور انسانی وقار کے تحفظ کی علامت ہے۔ یہ تینوں اعمال اسلامی معاشرے میں باہمی تعاون، رحمدلی اور انسان دوستی کو مضبوط کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ان تینوں اعمال کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب حدیث نمبر 6 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اعلی من اقتصد۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اسلام کی ایک بنیادی معاشرتی اور اخلاقی تعلیم کو بیان کرتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور کفایت شعاری کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ جو شخص اپنی آمدنی اخراجات میں توازن رکھتا ہے اور فضول خرچی سے بچتا ہے وہ مالی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ اسلام اسراف اور فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے اور قناعت، سادگی اور منصوبہ بندی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خوشحال زندگی کا راز زیادہ کمانے میں نہیں ہے بلکہ درست خرچ کرنے میں ہے۔ یہ میانہ روی غربت سے بچاتی ہے، اسراف مالی مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ اسلام اعتدال اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ میانہ روی کا مطلب آپ سمجھ لیں درمیانہ راستہ، نہ آپ زیادہ خرچ کریں نہ بالکل ہی کنجوس بن کے کم خرچ کریں، بلکہ میانہ رو بن جائیں تاکہ
آپ کے خرچے بھی درمیانے رہیں، جس کی وجہ سے آپ غربت سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسراف بیکار کاموں میں زیادہ خرچ کرنے کو، چنانچہ آپ اسراف سے بچیں، کیونکہ اسراف کرنے والے جو ہے شیطان کے دوست کہلاتے ہیں۔ اب حدیث نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ تقوی ہا ہنا بحسب امر من شر او ان یحقر اخا المسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس کی تشریح کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام میں اخوت کی بنیاد ایمان ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کو خیانت، جھوٹ اور بے رخی سے سختی سے روکا گیا ہے۔ مسلمان کی جان، مال اور عزت کو مقدس قرار دیا گیا ہے۔ ان پر ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ اصل معیار تقوی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ ظاہری دعوے کافی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اخلاقی پستی اور بڑے گناہ کی علامت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم ان تمام اعمال کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کسی مسلمان کی جان، مال و عزت محفوظ نہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر قتل کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ حدیث اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول، بھائی چارے، امانت، سچائی، عزت نفس اور تقوی، اس کو نہایت جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بیٹا یہ تھی ہماری حدیثیں، جن کے ٹوٹل نمبر 7 تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں نے ایک ترجمہ و تشریح مختصر طور پر بیان کر دی ہے۔ آپ اپنے نوٹس میں سے، اپنی بکس وغیرہ میں سے ان کو آپ تھوڑا تفصیل سے کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹوٹل قرآنی آیات اور ٹوٹل حدیثیں 10 ایئرس کے اندر جو زیادہ تر آتی رہتی ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی حدیث رہ جائے تو آپ اپنی بک میں سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو یاد کریں اور اپنے امتحانات کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھنے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری مغفرت کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس کریں مجھے، اور میری غلطیوں کو نشاندہی کریں۔ اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو اب تک، فوراً سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، کیونکہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میں اسلامیات کے مختصر سوالات اور لانگ کویشچن وغیرہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اس کے لیکچر سمجھ میں آ جائیں، آپ زبانی ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔